الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ معزز اسلامی و دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر جب تم انتہائی کمزور حالت میں تھے، لہذا تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی خصوصی مدد کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ آگے کی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے نزول کا ذکر کیا ہے۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے 1000 فرشتوں کا ذکر فرمایا، اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے 3000 کا اور پھر 5000 فرشتوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ حقیقی مدد تو اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے، لیکن یہ سب اللہ رب العالمین کے ذرائع ہیں۔ 1000 فرشتوں کو بھیجنے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا، اس کے بعد ان کی تعداد اللہ رب العالمین نے 3000 کر دی جنگ بدر کے موقع پر۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم انتہائی خستہ حالت میں تھے، نہ تمہارے پاس مال و متاع تھا، نہ تمہارے پاس بہت زیادہ ہتھیار تھے، نہ تمہارے پاس بہت زیادہ سواریاں تھیں، نہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ تمہارے پاس پینے کے لیے پانی تھا، بلکہ بدر پر جو پانی تھا بدر کے مقام پر اس پر کافروں کا پہلے سے ہی قبضہ ہو چکا تھا، اور تعداد مسلمانوں کی 313 یا اس سے کم و بیش تھی۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی۔ اسلام اور کفر کا یہ سب سے پہلا معرکہ تھا، حق و باطل کی یہ سب سے پہلی جنگ تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے حق کو فتح نصیب فرمائی اور باطل کو اللہ رب العالمین نے شکست دی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور مسلمان بالکل تازہ دم تھے، سب کے اندر ایمان کا جوش تھا، ایمان کا ولولہ تھا، ایمان کی طاقت تھی، سرفروشی کی تمنا لیے ہوئے صحابہ اکرام دنیا کے اندر جی رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے ہم کسی کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین جس بات کا حکم دے گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرنے کے لیے ہم سے کہیں گے، اس پر ہم مر مٹنے کے لیے تیار رہیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو مضبوطی دی، ان کو طاقت دی، حالانکہ تعداد میں بہت کم تھے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو زبردست
فتح نصیب فرمائی۔ اصل میں اللہ رب العالمین کی فتح کا ایک ضابطہ ہے، اللہ رب العالمین کی مدد کا ایک ضابطہ ہے، ورنہ کرتے رہیں ہم دعائیں اور ہم نمازوں میں پڑھتے رہیں قنوت نازلہ، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم ان اصولوں پر نہ چلیں اور ان ضابطوں کو جب تک ہم پورا نہ کریں۔ حنین کے موقع کا اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اللہ رب العالمین نے اے مسلمانوں تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی، اور حنین کا دن جب کہ تمہیں اپنی طاقت پر ناز ہو گیا تھا، جنگ بدر میں تم نے اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا تھا، اللہ رب العالمین کے سامنے تم روئے تھے، گڑ گڑائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی، تم تھوڑے تھے لیکن اللہ رب العالمین نے تم کو فتح نصیب فرمائی۔ حنین میں معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، تو مسلمانوں کو یہ زعم ہو گیا تھا کہ آج ہم اپنی طاقت کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے، کیونکہ ہماری تعداد اچھی خاصی ہو گئی، 12,000 کی تعداد ہے ہماری، تو آج ہم کافروں کے چھکے چھڑا دیں گے۔ مسلمانوں کے اندر یہ زعم بیٹھ گیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، اے مسلمانوں تم کو اپنی تعداد پر ناز ہو گیا تھا، فلم تغن عنکم شیئا، لیکن تمہاری تعداد تمہارے کچھ کام نہیں آئی، اور زمین تمام تر وسعتوں کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی، تم بھاگنے کے لیے راستہ نہیں پا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم ولیتم مدبرین، پھر تم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب کافروں نے یکبارگی حملہ کیا تمہارے اوپر پیچھے سے نکل کے، تو تم بھاگ کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ در حقیقت اللہ رب العالمین یہاں پر مسلمانوں کو یہ سبق سکھلانا چاہ رہا تھا کہ اگر تمہارے اخلاص کے اندر ذرہ برابر بھی کمی آئی اور تمہیں یہ گھمنڈ ہوا، یہ غرور ہوا کہ ہم اپنی طاقت سے کسی جنگ کو ہم جیت سکتے ہیں، یا ہم اپنی طاقت کے بل پر اللہ رب العالمین کی مدد لا سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین کو اخلاص کے اندر ذرا بھی خلل برداشت نہیں ہے۔ حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ قلت اور کثرت یہ فتح و شکست کی علامتیں نہیں ہوا کرتی۔ ہماری تعداد چاہے کم ہو، ہماری تعداد چاہے زیادہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین کا اگر تقوی ہے، اللہ رب العالمین کی پرہیزگاری ہے، اور ہم تمام ہتھیاروں سے لیس ہیں، ہمارے پاس دعاؤں کا ہتھیار ہے، ہمارے پاس تقوی کا ہتھیار ہے، ہمارے پاس شریعت پر عمل کرنے کا ہتھیار ہے، ہمارے پاس اللہ کی محبت کا ہتھیار ہے، ہمارے پاس اللہ کے نبی کی محبت کا ہتھیار ہے، ہمارے پاس صحابہ کرام کے منہج کا ہتھیار ہے، ہمارے پاس اگر توحید کا ہتھیار ہے، تو اللہ رب العالمین فتح ہم کو نصیب فرمائے گا، اگرچہ ہماری تعداد بہت معمولی ہو۔ جنگ بدر کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ آپ دیکھیں اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو مدد آئی تھی بدر کے مقام پر، یہ محض تمہارا تقوی تھا، تمہاری پرہیزگاری تھی، اللہ سے اور اس کے رسول سے تمہاری محبت تھی، اور قرآن کریم کو جو تم مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو تم مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی، اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی، اور ہر طرح سے اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تقوی اگر اختیار کرو گے
پرہیزگاری اگر اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرماتا رہے گا، اور جب تمہارے اندر تقویٰ ہوگا تو تم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ آپ دیکھیں جنگ احد ہوئی، مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ مسلمان کافروں پر غلبہ پا گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو درے پر لگا دیا تھا کہ تم لوگ یہاں پر بیٹھے رہنا، اگرچہ تم یہ دیکھو کہ پرندے ہمیں میدان جنگ سے اچک لیے جا رہے ہیں، تب بھی تم یہ مقام نہ چھوڑنا۔ لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون۔ آپ دیکھیں کہ اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جو کہ رہبر کامل ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور جن کے تمام فضائل ہیں، وہ خود موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام موجود ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود معاملہ یہ ہوا کہ جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، مال غنیمت میدان میں آ چکا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم پھسل گئے اور تمہارے اندر مال غنیمت کی محبت بیٹھ گئی اور تم وہ مقام چھوڑ کر چلے آئے۔ صحابہ اکرام نے سوچا کہ اب میدان فتح ہو چکا ہے، چلو مال غنیمت لینے کے لیے چلو، جنگ جیت لی گئی ہے، لہذا صحابہ اکرام نے وہ مقام چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کافروں نے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے غم پر غم دیے مسلمانوں کو۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیچھے سے آواز دے رہے تھے، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا۔ اللہ رب العالمین تم کو غم پر غم دیے جا رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیچھے سے بلا رہے تھے، اور تم چڑھے چلے جا رہے تھے، آگے بڑھے چلے جا رہے تھے، اور تم کسی کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے۔ یہ معاملہ ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے افضل مخلوق یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں موجود ہیں، صحابہ اکرام موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود فتح ہوتے ہوتے اللہ رب العالمین نے شکست میں بدل دی وہ جنگ۔ اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری فتح کو شکست میں تبدیل کر دے گا، تم کو اللہ رب العالمین ہار کا منہ دکھائے گا۔ لیکن اگر تم کم تعداد میں ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے، اللہ رب العالمین کا کہنا مانو گے، اللہ رب العالمین تم کو فتح نصیب فرمائے گا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کہ اے مسلمانوں، کیا تمہارا گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اللہ رب العالمین تم کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اللہ رب العالمین پکا سچا ایمان والا تم کو بنا دے گا، حالانکہ ابھی تمہارے پاس سے وہ دور نہیں گزرا ہے جو دور پچھلی قوموں پر اور پچھلے نبیوں پر گزرا۔ ان کے پاس آسانیاں آئیں، ان کے پاس آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، ہر طرح کی مصیبتیں آئیں، ہر طرح کی مصیبتیں انہوں نے جھیلی۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَزُلْزِلُوا، یہاں تک کہ زبردست طریقے سے ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا۔ اس طرح کی آزمائشیں آئیں ان کے پاس، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول اور اسی طرح سے ان کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ رب العالمین کی مدد تم سے بہت ہی قریب ہے۔
تو ابتلا، آزمائش، یہ اللہ رب العالمین کی اس زمین پر سنت رہی ہے۔ اللہ رب العالمین آزماتا ہے، اللہ رب العالمین مختلف طرح سے آزماتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازوں میں ہم دعائیں کر رہے ہیں، آخر اللہ رب العالمین کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کی مدد کے مستحق ہم کیوں نہیں بن پا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر صحابہ اکرام جیسی کوئی روش باقی نہیں رہی۔ آپ دیکھیں کہ جب صحابہ اکرام سے نافرمانی ہوئی، ان کے اخلاص میں کمی آئی، تو اللہ رب العالمین نے ان کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ تو آج ہم تمام تر نافرمانیوں کے باوجود، ہم اسلام کی خلاف ورزی کے باوجود، ہم یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا، تو اللہ رب العالمین کی مدد کیسے آئے گی؟ آپ سوچیں کہ زندگی کا کون سا ایسا گوشہ ہے کہ جس میں ہم مکمل ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے کہ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ ہم تیرے بندوں کے آگے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے ان کو گمراہ کرنے کے لیے، دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے، الغرض کوئی تدبیر اور کوئی حربہ ہم باقی نہیں رکھیں گے تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اس قوم کی نقالی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ جس قوم کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا دشمن اور مسلمانوں کے قریب دشمنی کے اعتبار سے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم یہودیوں کو پاؤ گے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر مشرکوں کو پاؤ گے۔ یہ یہودی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق وہ یہودی ہیں۔ اور آج آپ دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ جہاں بھی جائیں گے ان پر ذلت کی مار پڑے گی، ان پر غریبی کی مار پڑے گی۔ اور ایک وقت تھا کہ یہ ہر ملک سے بھگائے گئے، ان کو کہیں ٹھکانہ نصیب نہیں ہوا، اور ایسی ذلت اور مسکنت کی مار پڑی کہ یہ ایک روٹی کے لیے اور ایک کھانے کے لیے محتاج تھے، پانی کے لیے محتاج تھے، ایسی ذلت کی مار پڑی۔ لیکن جب ہمارا ایمان کمزور ہوا، ہم نے ان کے قدموں سے قدم ملانے میں کوشش کی، تو آج یہ دنیا کی آپ دیکھیں سپر پاور طاقت بنتی جا رہی ہے اور بن گئی ہے، اور پورے عالم میں ان کا تسلط ہو رہا ہے۔ معاشیات پر یہ غالب آ گئے، تعلیم پر یہ غالب آ گئے، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت پہ یہ غالب آ گئے، ہماری تعلیم پر۔ الغرض زندگی کے ہر مرحلے میں آپ دیکھیں ان کی تہذیب کو لوگ اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب یہ چاہتے ہیں پورے عالم میں اپنے طریقے کو رائج کرنا، یہ کر لے جاتے ہیں، اور ہم مسلمان ایسے ہیں کہ ہم ان کی فکر سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ہماری شریعت پسند نہیں آتی ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند نہیں آتا ہے۔ آپ دیکھیں سود کا عالمی طور پر انہوں نے مہم چلائی، اور اس میں کافی حد تک یہ کامیاب ہے۔ سود کا ایسا سسٹم چلایا کہ آج اچھے انسان مجبور ہیں وہ چیز استعمال کرنے پر، اور کتنی سخت وعیدیں ہیں سود کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا
کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ رب العالمین سے جنگ کا اعلان کر دو۔ سود کھانے والے کا محاسم جو ہوتا ہے، مد مقابل ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ ہم سود کھا کر ہم سمجھ لیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے جنگ کر رہے ہیں، پورا نظام وہ اپنا نافذ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی چاہتے ہیں اپنے سسٹم کو لاگو کرنا، وہ لاگو کر لے جاتے ہیں۔ اپنی فکر آپ دیکھ لیجئے، بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ فیشن میں اگر انہوں نے کوئی فیشن رائج کر دیا، ہمارے بچے شوق سے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ مغربی کٹنگ بالوں کی اگر رائج ہو گئی تو ہمارے بچے شوق سے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ مغربی لباس ہمارے ماں اور بہنوں کو بہت پسند آتا ہے، شرعی لباس سے وہ کنارہ کش ہو کر مغربی لباس کو پسند کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کیسے اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی، نہ ہمارے پاس توحید کا ہتھیار ہے۔ توحید کا معاملہ یہ ہے کہ کلمہ گو مشرک ہمارے ہاں موجود ہے۔ کلمہ پڑھنے والے آڑے وقت میں غوث اعظم کی ندائیں لگا رہے ہیں، غوث اعظم کو پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ اس طرح کی باتیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں تو صرف وحدانیت ہی وحدانیت، بس اللہ یہی رٹ لگاتا ہے کہ مجھے ایک مانو، مجھے ایک مانو، مجھے ایک مانگو۔ اس کے علاوہ کیا ہے اللہ کے پاس؟ ہمیں جو کچھ لینا ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر لے لیں گے۔ اس طرح کی شرکیہ باتیں زبان سے نکالی جاتی ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے یہاں کھلا ہوا شرک موجود ہے اور شرک اکبر موجود ہے۔ ایسا شرک موجود ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا کہ اگر بندہ توبہ کر کے اس دنیا سے نہیں گیا۔ آپ دیکھیں کہ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت میں کس طرح سے یہودی رنگ نظر آتا ہے۔ ہر چیز میں ہم ان کی نقالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معاشیات میں ہم ان کی نقالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آخر ہمارے پاس کون سا ہتھیار ہے؟ صحابہ کرام کے پاس تقوی کا ہتھیار تھا، صحابہ کرام کے پاس توحید کا ہتھیار تھا، صحابہ کرام کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہتھیار تھا، صحابہ کرام کے پاس اللہ کے نبی کی محبت کا ہتھیار تھا اور اللہ کی محبت کا ہتھیار تھا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مقامات پر فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار ہوئے تھے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ایک قوم جو ہے اپنے معبودوں سے لگی ہوئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اور بنی اسرائیل نے اس موقع پر کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ایک معبود ہمارے لیے بھی بنا دو اسی طرح کا جس طرح سے ان کا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سر پیٹ لیا اور کہا انکم قوم تجہلون، بڑے جاہل لوگ ہو تم، بڑے جاہل لوگ ہو، تمہیں اللہ رب العالمین کے انعامات یاد نہیں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں تم کو عطا فرمائیں، اللہ رب العالمین نے سمندر پار کرا دیا اور اسی سمندر میں تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا، کتنا بڑا انعام کیا اللہ رب العالمین نے، اور ادھر آ کر سمندر پار ہونے کے بعد پھر وہی راگ الاپ رہے ہو۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود تمہارے لیے ڈھونڈوں، کوئی اور معبود تلاش کروں؟ وہو فضلکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل اللہ رب العالمین تو وہ ہے کہ جس نے تمام دنیا والوں پر، اس دور کے تمام دنیا والوں پر اللہ رب العالمین نے تم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام وادی حنین میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جا رہے تھے تو دیکھا ایک درخت ہے، اس میں مشرکین اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے، ذات انوات اسے کہا جاتا تھا۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات انوات ہمارے لیے بھی بنا دیجئے، جس طرح سے ان کا ذات انوات ہے کہ اس میں یہ اپنے ہتھیار وغیرہ لٹکا لیا کرتے ہیں، اسی طرح کا ایک ہمارے لیے بنا دیجئے کہ ہم بھی اس میں اپنے ہتھیار کو لٹکا لیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے تو وہی سوال کر لیا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کیا تھا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا لو۔ کتنا سخت معاملہ ہے، حالانکہ صحابہ کرام کا سوال بنی اسرائیل جیسا ہرگز نہیں تھا، بس ہلکی سی اس کے اندر بو پائی جا رہی تھی کہ آگے چل کر یہی چیز شرک کا اڈا بن جائے گی۔ اور اس میں کون سی خاص بات ہے اس درخت میں؟ کیا وہ برکت کی جگہ ہے یا برکت کا مقام ہے؟
اس انداز سے تم برکت حاصل کرو اس میں اپنے ہتھیار لٹکا کر؟ ہلکی سی بو پائی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی سوال کر لیا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کیا تھا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو جس طرح سے ان کا معبود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے کہ انہا السنن لَتَرْكَبُنَّ السُّنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، یہ سب یہود و نصارہ کے راستے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ضرور یہود و نصارہ کی روش پر چلنے کی کوشش کرو گے، اپنے سے پہلے لوگوں کی روش پر اور ان کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح سے اس کو سمجھایا کہ جس طرح سے ایک نعل، ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح تم بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، اگر وہ سانڈے کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے یہود و نصارہ تو تم بھی کوشش کرو گے کہ ہم بھی سانڈے کے بل میں داخل ہوں۔ اس طرح سے تم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو گے، اور وہی وقت ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتھا، کہ اسی طرح سے قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے بھوکے لوگ پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب تمہیں اپنی شریعت پسند نہیں آئے گی، اپنا طریقہ، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن کریم، تقویٰ، پرہیزگاری، جب یہ ساری چیزیں پسند نہیں آئیں گی تو قومیں اسی طرح سے تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے بھوکے لوگ دسترخوان پر رکھے ہوئے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا تھا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم اپنی قلت کی وجہ سے مارے جائیں گے؟ قومیں ہمارے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انتم غصاء کغصاء السیل، تم سمندر کے جھاگ کے مانند ہوگے۔ دو مطلب ہیں اس کے، ایک مطلب یہ کہ جس طرح سے سمندر کے جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، خش و خاشاک کی طرح ادھر ادھر جاتا رہتا ہے، اسی طرح تمہاری بے حیثیت ہو جائے گی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے جس طرح سے اس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح سے تمہاری بھی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن اصابکم الوہن، تمہیں وہن آ کر گھیر لے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما الوہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں آ کر گھیر لے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دل میں بس جائے گی اور موت سے نفرت، موت کو نہیں یاد کرو گے، موت کو نہیں یاد کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہن ہے۔ آج ہم نے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا، دنیا میں لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حادم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو اگر ہم یاد کریں تو اللہ رب العالمین کا تقوی ہمارے اندر آئے گا، پرہیزگاری آئے گی، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں گے ہم، اور دنیا کی محبت ہمارے اندر سے ختم ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ دعائیں خوب ہو رہی ہیں، قنوت نازلہ میں ہم خوب دعائیں کر رہے ہیں، حرم میں دعائیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی رحمت کے مناظر اور اللہ رب العالمین کی مدد کے مناظر ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دعاؤں کی قبولیت کی جو شرطیں ہیں وہ ہمارے اندر پائی نہیں جا رہی ہیں۔ ہماری دعاؤں میں حرام و حلال کی آمیزش ہے، حرام کی آمیزش ہے، ہمارے رزق میں حرام کی آمیزش ہے، ہمارے پہناوے اڑھاوے میں حرام کی آمیزش ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں تقوی اور پرہیزگاری کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جب دل کرتا ہے ہم اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں چند ٹکوں میں، جیسا کہ یہودیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ رب العالمین کی آیتوں کو، اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو، اللہ رب العالمین کے فرامین کو چند ٹکوں میں بیچنے والے یہ یہودی ہیں۔ اگر ایسے ہی ہمارا ایمان چند ٹکوں میں بکتا رہے گا، آپ دیکھ لیں پرہیزگاری کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ جب انسان چاہتا ہے بے ایمانی کر لیتا ہے، جب انسان چاہتا ہے ناپ تول میں فراڈ کر لیتا ہے، جب انسان چاہتا ہے تجارت میں فراڈ کر لیتا ہے، ایمانداری کی ہمارے اندر کوئی بات ہی نہیں رہ گئی۔ اور آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا فقدان اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا آنا۔ اصل ایمان یہی کہ غیب پر ایمان لایا جائے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے،
پرہیزگاری پیدا کریں، تقوی پیدا کریں اپنے اندر، اور اللہ رب العالمین کی خشیت پیدا کریں۔ سب سے بڑی چیز آپ دیکھیں فجر کی نماز، فجر کی نماز جو رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، آدھی مسلمان دنیا سویا کرتی ہے اس وقت، آدھے سے زیادہ بلکہ لوگ سویا کرتے ہیں۔ کہاں سے اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی؟ جب نمازوں کی پابندی نہیں ہوگی تو اللہ رب العالمین کی مدد کیسے آئے گی؟ لہذا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں سنت کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا اور وما فیہا یعنی دنیا میں جو کچھ ہے ان سے بہتر ہیں۔ فجر کی 2 رکعتیں سنت، اور فرض کا کیا کہنا آپ سوچ لیجیے۔ تو یہ سب اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اللہ رب العالمین کی مدد سے محروم ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی پوری دنیا میں پریشان ہیں۔ فلسطین کے مسلمان بھائی پریشان ہیں، بچے وہاں پر قتل کیے جا رہے ہیں، بم دھماکوں سے ان کو اڑایا جا رہا ہے، پوری دنیا دعا کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی مدد اور خصوصی مدد ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ سے محبت کریں، اور اتنی محبت کریں کہ اللہ کے قانون میں دنیا کا کوئی قانون حائل نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی بھی طریقہ دنیا کا حائل نہ ہو۔ سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ سے ہو، سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، سب سے زیادہ پیار ہمیں مذہب اسلام سے ہو، اپنی شریعت سے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہو، تب جا کر اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مذہب کو سمجھ کر مذہب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے منہج کے مطابق مذہب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے، جہاں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی بالخصوص اللہ رب العالمین تو مدد فرما، اور وہاں جو بیمار لوگ ہیں اے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جو ان میں سے دنیا سے جا چکے ہیں انہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اور جنہوں نے دعا کی گزارش نہیں کی ہے اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔